وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے لیے جیو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پہلے سری لنکا بنے پھر IMF سے بات کرے۔ اسی سٹیٹمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار جناب فاروق سلیم صاحب اور خرم شہزاد صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آغاز میں آپ سے کروں گا فاروق سلیم صاحب۔ سر، آپ نے یقیناً سنا ہوگا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، IMF سے قرض کے جو پروگرام ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ سے؟ کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہماری اپنی معاشی پالیسیاں اور جو ان میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں جب ہمارے سینٹرل بینک کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم مجبوراً IMF کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو عالمی سیاست چلتی ہے، جو عالمی مالیاتی سیاست چلتی ہے، اس میں جذبات کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو آنکھیں نہیں دکھاتا، ہر ایک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ کوئی مالیاتی ادارہ، کوئی فرینڈلی کنٹری اس قابل نہیں ہے کہ جو پاکستان کو اگلے 12 مہینوں کے لیے 24 ارب ڈالر کی خیرات دے دے۔ قرضہ لینے والا، میں سمجھتا ہوں قرضہ دینے والے کو کوئی آنکھیں دکھانا کوئی اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہو سکتا۔ TF کا معاملہ آ جاتا ہے جس میں منی لانڈرنگ کا ایشو شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ملک قسم کی تجاویز دے رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ماضی میں وہ غلط معاشی پالیسیز بناتا رہا ہے، اور ان غلط معاشی پالیسیز کے نتیجے میں اب وہ اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ اس قسم کے تنکوں کا سہارا لینے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ ساتھ رہیے گا۔ خرم شہزاد صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جو اب صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے میرے خیال میں پولیٹیکل تو ہو سکتی ہیں، بٹ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہو، کوئی لائبل ہو، کوئی آلٹرنیٹ ہو، تو پھر ہم اس طرح کی تو بات کر سکتے ہیں۔ بٹ IMF کے ساتھ ہمارا بڑا لانگ ٹرم ریلیشن رہا ہے، اور میرے خیال میں آگے رہے گا بھی۔ میرے خیال میں اپنے ریلیشنس کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، رادر دین یہ کہ ہم ہیڈ آن لے لیں ان کو اور ان کے ساتھ ہم کوئی ٹاکرا شروع کر دیں۔ بجٹ سے تو پلان بھی نظر نہیں آتا اپیرنٹلی، کیونکہ اگر پلان بھی ہوتا تو ہم بجٹ اس کے حساب سے بنا چکے ہوتے، پہلے ہی بنا چکے ہوتے، کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا پہلے ہی، ہم ایمبیشن کر چکے ہوتے، سوچ چکے ہوتے کہ یار IMF کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اب بات نہیں بن رہی، یہ تو پچھلے 9 مہینے سے چل رہا ہے۔ تو اگر ہماری IMF سے بات نہیں بن رہی تو ہم بجٹ کو کس طرح سے دیں جس میں ہم بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا رسکی اسٹیٹمنٹ ہے، اس طرح نہ ہو تو بہتر۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ IMF جان بوجھ کے کسی کنٹری کو ڈیفالٹ کروائے گا، کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ چوتھا بڑا کنٹری ہے جو کہ IMF سے قرض لیتا ہے، تو IMF کیوں ایسا چاہے گا؟ میرے خیال میں تھوڑی سختی ہوتی ضرور ہے، کیونکہ ہم خود 22-23 پروگرامز میں کچھ نہیں کر پائے، تو ڈیفینیٹلی 24واں پروگرام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں زیادہ ایشو ہمارے پارٹ پر زیادہ دن IMF کے پاس۔ ٹھیک ہے خرم شہزاد صاحب، آپ کا اور فاروق سلیم صاحب آپ کا دونوں کا بہت شکریہ۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات 5 سے 10 روپے لیٹر سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے، تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج 15 تاریخ ہے اور قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ تو عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمی 5 سے 10 روپے فی لیٹر ہو سکتی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، اور وزیر خزانہ اس کمی کا اعلان کریں گے۔ یہ ہے 24 بریکنگ نیوز۔ جو پچھلے 1 جون سے 15 جون تک جو بین الاقوامی منڈی میں گیس کی اور ڈیزل کی جو قیمتوں میں جو تبدیلی ہوئی ہے، اس میں قریباً تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قیمتوں کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ آج کے پریس میں کئی اخباروں نے رپورٹ کیا، اور وہ حیرانگی ہے کہ کیسے ان کو یہ انفارمیشن ملی کہ قریباً 3.5 روپے کا اضافہ تھا ڈیزل میں، اور تھوڑی سی معمولی چند پیسوں کی کمی تھی پیٹرول میں۔ لیکن جو اوگرا نے فائنل اپنی ڈٹرمنیشن آج کے چینجز کو ڈال کے یعنی کلوز آف بزنس کے دی، تو اس سے ڈیزل اور پیٹرول دونوں کی قیمتوں کو برقرار رکھا جا رہا ہے،
اور اس میں جو آج کے میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ اضافہ ڈیزل میں ہونے جا رہا ہے 3.5 روپے کا، وہ اضافہ نہیں ہے. تو جو قیمتیں اس وقت 1 جون سے ملک میں نافذ ہیں، ڈیزل کی بھی اور پیٹرول کی بھی، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، اور وہی قیمتیں اب 30 جون رات 12 بجے تک نافذ العمل رہیں گی، اور کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ آپ کا. سمندری طوفان جو قریب آ رہا ہے، بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے. بپر جوائے سے متعلق مزید بتا رہے ہیں ساتھی اینکر ذیشان ملک. سمندری طوفان بپر جوائے کی شدت برقرار ہے، تو سب سے پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کراچی کی صورتحال کا. ناظرین، ایسا ہے کہ طوفان کا رخ تبدیل ہونے سے کراچی کو درپیش خطرہ مسلسل ٹل رہا ہے. سی بی سے دور ہوتے طوفان کی شمال مشرق کی طرف پیش قدمی جاری ہے، اور سمندر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں. ان کی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. بکھری ہوئی لہریں 30 فٹ تک اٹھ رہی ہیں. ہاکس بے، ماڑی پور، چشمہ گوٹ. ایک بار پھر سمندری طوفان سے متعلق بات کریں گے، اور ہمارے ساتھی اینکر ذیشان ملک ہمیں بتا رہے تھے. جی ذیشان. سمندری طوفان بپر جوائے کی شدت برقرار ہے، تو سب سے پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کراچی کی صورتحال کا. ناظرین، ایسا ہے کہ طوفان کا رخ تبدیل ہونے سے کراچی کو درپیش خطرہ مسلسل ٹل رہا ہے. سی بی سے دور ہوتے طوفان کی شمال مشرق کی طرف پیش قدمی جاری ہے، اور سمندر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں. ان کی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. بکھری ہوئی لہریں 30 فٹ تک اٹھ رہی ہیں. ہاکس بے، ماڑی پور، چشمہ گوٹ اور الیاس گوٹ میں لہریں ساحل کو پار کر گئیں، اور پانی سڑکوں تک آ گیا ہے، جبکہ ساحل پر کئی ہٹ تباہ ہو گئے ہیں. تو کراچی کی صورتحال آپ نے جان لی. اب رخ کریں گے اندرون سندھ، اور بات کریں گے خصوصاً کیٹی بندر کی، کہ جس کی طرف یہ طوفان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آج ہی خدا نخواستہ ٹکرانے کا امکان بھی ہے. کیٹی بندر کے علاوہ جناب ٹھٹھا، سجاول، تھرپاکر اور بدین میں بھی طوفان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان علاقوں میں آندھی اور تیز بارش مسلسل جاری ہے. تو ناظرین، سجاول کی اگر بات کریں تو سجاول، شاہ بندر، کھارو چند، چوڑ جمالی اور جاتی کے نواحی گوٹھ بپر جوائے کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ عمرکوٹ، تھرپاکر، ڈپلو، میرپور خاص اور حیدرآباد میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش ہو. شمال مشرق کی طرف بڑھتا طوفان کیٹی بندر کے ساتھ ساتھ بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرا گیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.